پولیٹیکل میٹرز پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کل سے ایک بڑا میرے ساتھ تو ایک طرح کی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ ٹکر کارلسن جو تھا فاکس نیوز کا اینکر، جس نے امریکہ کی ہسٹری میں ریکارڈ بریک کر دیے تھے ویورشپ میں، اور جتنا زیادہ شو اس کا دیکھا جا رہا تھا امریکہ میں، اتنا آج تک نہ کسی کا امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اینکر، ہاں اگر کوئی ٹکر کارلسن سے بھی زیادہ سچ بولے گا تو شاید لوگ اس کو بھی پسند کرنا شروع ہو جائیں، تو اس کو فاکس نیوز نے کل نکال دیا، اور بڑا دکھ میں کل کا سارا دن، پرسوں کا بلکہ نکالو، فرائیڈے کو ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور پھر کل صبح نیوز آ گئی کہ اس کو نکال دیا ہے، کیونکہ وہ ان کو بہت بری طرح سے ایکسپوز کر رہا تھا۔ اس نے ویکسینیشن کے اوپر بہت بڑے پروگرام کیے، اس نے یوکرین کی وار میں جو یہ فراڈ ہو رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا، اور جو اس نے سب سے بڑا کام کیا وہ اس نے یہ جو لاسٹ ویک میں اس نے ایک دو شو کیے ہیں، جس پہ اس نے ڈیجیٹل کرنسی جو یہ لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر اس نے پروگرام کیے ہیں، اور اس نے پوری امریکن جو آڈینس ہے ان کو ایجوکیٹ کر دیا کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، یہ جو ڈیجیٹل ڈالر لے کے آ رہے ہیں، یا ڈیجیٹل پاؤنڈ لے کے آ رہے ہیں، یا ڈیجیٹل یورو لے کے آ رہے ہیں، یہ کمپلیٹ فراڈ ہے۔ اور یہ ہمیں، جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلامی کو مکمل طور پہ قبول کر لیا۔ اب ہمارے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ہمارے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے جو کنٹرولر ہیں۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ آج میں ایک پوسٹ فیس بک پہ میں نے بلکہ شیئر بھی کی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں رکھوندر صاحب یو کے میں، انہوں نے ابھی پوسٹ لگائی تھی، تو وہ بڑی بہترین اور مزے کی پوسٹ تھی۔ تو اس قسم کے، بلکہ ابھی ایک پوسٹ اور میں نے فیس بک پہ شیئر کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے شیئر کریں، کہ انڈیا میں ڈاکٹروں نے باقاعدہ ایک کمپین شروع کر دی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ نیچرل ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں آیورویدک ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں ایم ڈی اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ویکسینیشن کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ فراڈ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، تو اسے سپریڈ کریں پلیز۔ اور باقی یہ جو برٹش گورنمنٹ میں ایک فراڈ بازی ہو رہی ہے رشی سونک کے ذریعے، وہ بھی اس نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم جولائی سے باقاعدہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اگینسٹ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر ڈیجیٹل کرنسی آ گئی تو فوری طور پہ، کیونکہ یہ اب ادھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں، کیونکہ یہ جو پیپر کرنسی ہے یہ بھی ایک فراڈ ہے، یہ مکمل طور پہ ایک فراڈ تھا۔ اصل کرنسی تھی جو کوائن تھے گولڈ کے، سلور کے، وہ گولڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، سلور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک ویلیو آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ کی اپنی جیب میں ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ سارا گولڈ اکٹھا کر لیا اپنے پاس، ان سیٹنس نے، اور وہ گولڈ جو ہے، یا وہ سٹی آف لندن میں انڈر گراؤنڈ والٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سنا ہے 6 سٹوری انڈر گراؤنڈ ہے وہ والٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں انہوں نے یہ گولڈ رکھا ہوا ہے، کچھ واشنگٹن میں سنا پڑا ہوا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں گولڈ جو ہے وہ ویٹیکن میں، وہ جو پوپ بن کے ایک فراڈیا بیٹھا ہوا ہے، بظاہر وہ پوپ بنا ہوا ہے لیکن وہ سیٹنسٹ ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، تو وہاں بھی ویٹیکن سٹی کے اندر بھی بہت زیادہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا گولڈ اکٹھا کر لیا ہے، اور ہمیں انہوں نے کاغذ دے دیے۔ چلیں، ہم نے ان کاغذوں کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ کر کے آپس میں لین دین شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ سٹیپ، دوسرے سٹیپ میں یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں کارڈ پکڑا دیا کہ جی آپ جیب میں کرنسی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی لوٹ لے گا، اور اتنے سارے پیسے کیری کرنا ہر وقت جیب میں،
پاس میں پیسے ڈال کے گھومنا، آپ ایک کارڈ لے لیں، آپ کا جہاں دل چاہے آپ اے ٹی ایم میں ڈالیں، اپنے پیسے نکال لیں، تو ایک سہولت تھی۔ یہ بدبخت لوگ جب بھی ہمیں پھنساتے ہیں ایک سہولت دکھاتے ہیں، پہلے ہمیں وہ سہولت نظر آتی ہے، لیکن اس سہولت کی بیک پہ ایک بہت بڑا جال ہوتا ہے۔ جیسے وہ چڑیاں پھنسانے کے لیے ہم بچپن میں کرتے تھے کہ ٹوکرا لگایا، اس کے ساتھ ایک ڈنڈا لگا کے رسی کے ساتھ، اور اس کے آگے دانے پھینک دیتے تھے، وہ چڑیاں وہ دانے چنتے چنتے وہ ٹوکرے کے جب نیچے جاتی تھی، ہم رسی کھینچ کے پھنسا لیتے تھے۔ یہ ہے اس طرح کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہ انہوں نے پہلے سٹیپ پہ ہمیں کاغذ دیے، ان کاغذوں پہ اپنی تصویریں لگائیں، کوئی قائد اعظم کی تصویر لگا دی، کوئی گاندھی صاحب کی تصویر لگا دی۔ وہ گاندھی بھی ایک انتہائی فراڈ انسان تھا، وہ ایجنٹ تھا ان کا، جس کو مہاتما گاندھی بنا کے تو پوجا ہو رہی ہے اس کی۔ وہ انتہا سے بڑا منافق انسان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری جب ٹرو ہسٹری لکھی جائے گی تو گاندھی کا کردار جو ہے انتہائی مکروہ اور زہریلا کردار تھا، جس کو انہوں نے مہاتما گاندھی بنا دیا۔ وہ کتے کی موت پھر مارا بھی گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال گاندھی کی تصویریں لگ گئیں، اس کی تصویریں لگ گئیں، اور ہمیں بے وقوف بنا کے انہوں نے کاغذ دے دیے۔ ہم نے کاغذوں پہ ٹرسٹ کیا، اور ہم نے آپس میں ان کاغذوں کے ذریعے لین دین کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں وہ کارڈ دے دیے۔ تو کارڈ سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ کارڈ کے ذریعے جتنی ٹرانزیکشن ہوتی تھی اس کا ریکارڈ بینک میں چلا جاتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ریکارڈ رکھیں۔ تو اب تیسرے سٹیج پہ یہ آ گئے ہیں کہ جی نہیں، اب پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ چپ لگائیں، کہ اب کارڈ ختم، ایک چپ لگائیں، جی چپ کے ذریعے آپ کی سکیننگ کریں اور پیسے نکلوا لیں، یا فون کے ذریعے کر لیں۔ تو وہ بھی نہیں چل سکا ان کا زیادہ دھندا۔ تو اب یہ چلے گئے ڈیجیٹل کرنسی۔ اصل گیم ہے، اور یہ بینکرز چلا رہے ہیں یہ گیم، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا دھندا یہ بینکرز چلا رہے ہیں، اور یہ بینکرز جو ہیں ان کا تعلق یہ رومن امپائر سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مافیا جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کی ایک کہانی ہے، اور یہ وہی رولنگ الیٹ ہے جو روم پہ جن کا قبضہ تھا، اور یہ وہی خاندان ہیں جنہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا ہے کئی ہزار سال سے، لیکن ان کے منصوبوں میں تیزی پچھلے 200-300 سال سے آئی ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے ویپن جو ہیں، جب ویپن انوینٹ ہو گئے، وہ دھماکہ کرنے والے یا بندوقیں چلانے والے، جب اس طرح کے تلواروں کی جگہ جب بندوقیں آ گئیں، توپیں آ گئیں، تو پھر زیادہ دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح انہوں نے سود کے نظام سے ہمیں پکڑ نہیں لیا، جکڑ لیا، اس انٹرسٹ بیس سسٹم سے، کہ فیک کرنسی چھاپتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سسٹم دیکھیں آپ، یعنی میں برٹش سٹیزن ہوں، میری گورنمنٹ راک چائلڈ فیملی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں $1 بلین جو ہے نا وہ قرضہ دے دیں، اور وہ راک چائلڈ فیملی سود پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نوٹ چھاپتی ہے، اپنے پرنٹنگ پریس پہ نوٹ چھاپتی ہے، اور وہ نوٹ دے دیتی ہے برٹش گورنمنٹ کو پاؤنڈ چھاپ کے، اور برٹش گورنمنٹ وہ پاؤنڈ ہمیں دیتی ہے تنخواہوں کی صورت میں، اور صورت میں وہ پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے۔ اور پھر وہ جو راک چائلڈ فیملی نے اپنے گھر میں پرنٹنگ پریس لگا کے وہ جو فیک کرنسی چھاپی ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہم سے باقاعدہ ہماری محنت سے کمایا ہوا پیسہ اکٹھا کر کے اس پہ سود وہ دیتی ہیں راک چائلڈ فیملی کو۔ ہماری اپنی گورنمنٹ کیوں نہیں کرنسی چھاپ سکتی ہے؟ ہماری اپنی گورنمنٹ کیوں وہ سود پہ لیتی ہے؟ یہ ہے اصل چکر، اصل دھندا یہ ہے کہ کرنسی چھاپنے کی طاقت جب تک ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جتنے سینٹرل بینک ہیں دنیا کے، کوئی سینٹرل بینک اس وقت ایسا نہیں ہے، چاہے وہ چائنا کا ہو، چاہے رشیا کا ہو، چاہے یہ جو فراڈ ہو رہا ہے جی چائنا رشیا، یہ جی علیحدہ بلاک ہو رہے ہیں جی، اور US ہے جی، یہ جی علیحدہ بلاک ہو رہا ہے جی، اب وہ
यूक्रेन वॉर से, क्योंकि थक गए हैं लोग, उसके अगेंस्ट अब मूवमेंट शुरू हो गई है दुनिया में। तो अब चाइना के साथ जंग शुरू करा दो और यूएसए की जंग शुरू करा दो। और चाइना ने जनाब ताइवान का घेरा डाल लिया, अब यूएस अपने शिप भेज रहा है हमें डराने। ये सब चक्कर हमें डराने के लिए हो रहा है, और इसमें यकीनन लाखों की तादाद में लोगों को मार भी रहे हैं। ये सब का सब फ्रॉड ये बैंकर्स कर रहे हैं, जो सिटी ऑफ लंदन में बैठे हैं, जो वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, जो कि वेटिकन सिटी में बैठे हैं। ये तीन, मैंने आज से पता नहीं 3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, वो बड़ा वायरल हो गया। उसके बाद ही फिर इन्होंने मेरे ऊपर केसेस मुकदमे बना दिए थे। वो लाखों की तादाद में लोगों ने सुना था। उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि ये एक ताकि ना ये एक तिगड़म है, ये एक तिकोन है। एक वेटिकन है, इधर सिटी ऑफ लंदन है, इधर वाशिंगटन डीसी है। ये तिकोन ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, और ये तिकोन चला रही है हर चीज को। इसमें हमारी जो रॉयल फैमिलीज हैं, चाहे वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली हो, चाहे हॉलैंड की रॉयल फैमिली हो, चाहे स्पेनिश रॉयल फैमिली हो, जो रॉयल फैमिली की इनकी अपनी ब्लड लाइन से नहीं थी, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। ये जो रॉयल फैमिलीज इनके साथ नहीं चलना चाहती थी, उनको इन्होंने सेटनेस ने खत्म कर दिया। बाकी जो इस वक्त रॉयल फैमिलीज हैं, जितनी भी हैं, चाहे वो मोरक्को में बैठी हुई है कोई रॉयल फैमिली, चाहे वो कहीं भी दुनिया में बैठी हुई है, मैं नाम नहीं लेता मुल्कों के, वो सब के सब इनके एजेंट है। और जो रूलर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये गेम यही खेल रहे हैं, किसको लेके आना है, किसको लेके जाना है। जो पसंद का नहीं है उसको गोली मार देनी है, ठीक है ना। तो इसमें अब करना क्या चाहिए? इसमें मेरी नजर में एक तो हमें, जैसे आप कोई फेसबुक पे पोस्ट देखें उसको शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताएं, छोटी छोटी गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप में शेयर करें ये चीजें, बताएं कि डिजिटल करेंसी आ रही है, ये हमें फंसाना चाहते हैं। अब आपको पता है कि बड़ी खामोशी के साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो शैतान है ना, सेटनेस जो है, ये इनका एक खलीफा है, एक टूल है, आर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, वो आपको पता है वो कम्युनिस्ट है, ठीक है ना। इस वक्त सेटनिस्ट दो चीजों पे अपनी हुकूमत चला रहे हैं, एक कम्युनिस्ट उनके साथ हैं और दूसरे मुसलमान उनके साथ हैं, और दोनों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, और दोनों के जरिए ये दुनिया पे अपने कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी भटकी हुई है, तितर बितर हुई है, कोई पता नहीं है, कोई उनमें वो कहते हैं कि डायरेक्शन लेस हो गए। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट हैं, वो तो कम्युनिस्ट, अब चाइना की मिसाल आप देख लें कि किसी वो 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, किसी की जरूरत है कि वो उन कम्युनिस्ट ठग जो हैं, चंद सौ ठगों ने मुल्क पूरा पकड़ा हुआ है, उनके सामने भी बोल सके। इसी तरह मुसलमान मुल्क हैं, वो कोई बोल के देखे, उन पे कत्ल के फतवे लग जाएंगे, ठीक है ना। और वो सब के सब जो टॉप लेवल की लीडरशिप होगी, चाहे वो कम्युनिस्ट लीडरशिप हो, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप हो, वो टॉप लेवल पे अगर जाएंगे तो इन सेटनेस के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। तो आप किसी चीज पे ब्लाइंडली आपने एतबार नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, एक एक चीज को रिसर्च करना है, देखना है, पढ़ना है। कोई अनाउंसमेंट जब ये करते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट जब ये करें, बाइडन खड़ा होकर कोई अनाउंसमेंट कर दे, ऋषि सुनक कोई अनाउंसमेंट कर दे, मोदी कोई अनाउंसमेंट कर दे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई अनाउंसमेंट कर दे, हमेशा समझिएगा कि इसके पीछे एजेंडा होगा, इसके पीछे कोई चक्कर होगा, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है।